سورہ قمر کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 9واں رکوع۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، بولے کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی پیروی کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، اگر ہم ان کا کہنا مان لیں اور ایک عام آدمی کو ہم اپنا سردار مان لیں تو اس وقت تو ہم گمراہی میں ہوں گے اور پاگل پن میں مبتلا ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو گمراہی کی بڑی وجہ یہی رہی کہ انہوں نے انبیاء کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھا اور انہوں نے انبیاء کو اپنے جیسا سمجھا۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم سب میں سے نصیحت اسی پر اتری ہے؟ بل هو کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ نبی تو سخت بڑا جھوٹا ہے، اشر اترانے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کل بروز قیامت پتہ چل جائے گا کہ کون تھا بڑا جھوٹا اور کون تھا اترانے والا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، بے شک ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے۔ فَارْتَقِبْهُمْ، تو اے صالح آپ ان کا انتظار کریں، وَاسْتَبِرْ، اور آپ صبر کریں، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں خبر دے دیں کہ پانی ان میں حصوں سے ہے۔ کل شرب محتضر، ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی اور پہاڑی کی طرح بلند تھی، وہ تالاب کا سارا پانی پی جاتی، تو ایک دن اونٹنی کی باری ہوتی، دوسرے دن ان لوگوں کی باری ہوتی۔ تو فرمایا جس دن اونٹنی کی باری ہے اس دن کوئی تالاب کی طرف نہ بڑھے۔ فنادوا صاحبهم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ فتعاطى فعقر، تو وہ آرا لے کر آیا اور اس نے اس اونٹنی کی پنڈلیوں کو ذبح کیا، وہ اونٹنی نیچے گری تو انہوں نے پھر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، تو اللہ کا عذاب آیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرمان۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحدہ، ہم نے ان پر ایک ہی زوردار آواز بھیجی، سارا غرور ختم ہو گیا۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو یہ سوکھی ہوئی روندی ہوئی گھاس کی طرح ہو گئے۔ اگر دیہات کی زندگی کسی انسان نے دیکھی ہو تو دیہاتی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جانوروں کو مثلا بکریوں کو جہاں باندھتے ہیں تو اس کے ارد گرد وہ ایک باڑ بناتے ہیں، اور وہ باڑ جو ہے وہ درختوں کی شاخوں اور پتوں سے بناتے ہیں۔ تو جب وہ اس کے گرد جب وہ گھیرا بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گھاس جو ہے نیچے گر جاتی ہے، وہ پاؤں میں آتی ہے، سوکھ بھی جاتی ہے اور روندی بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ قوم اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا۔ یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ للذکر کے معنی یا تو ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کتنا آسان ہے کہ اگر عربی نہ بھی سمجھ میں آتی ہو پھر بھی قرآن سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، انسان توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور للذکر کا ایک اور معنی ہے، وہ ہے یاد کرنے کے لیے۔ تو قرآن کو یاد کرنا، حفظ کرنا بہت آسان ہے، بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ تو جو یہ تصور ہے کہ حفظ کرنا مشکل ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ حفظ کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے مزید آسان فرما دیتا ہے۔
اور کسی چیز کو مشکل بنا دیا جائے اور بچوں کے سامنے بار بار کہیں کہ مشکل ہے تو اسے مشکل تو لگے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ساری تعلیمات ایک طرف ہیں، حفظ کرنا ان سب سے آسان ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو بچہ حفظ کرتا ہے اس کا ذہن ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ عام بچوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اس کا دماغ تیز کام کرتا ہے، اور وہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی سب سے آگے نکلتا ہے۔ اس کا ایک تیسرا ترجمہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے، اور پھر یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، نہ رسول اللہ کی احادیث کی ضرورت ہے، نہ صحابہ کرام کے اقوال کی ضرورت ہے، بس عربی آتی ہو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے، کیونکہ اگر قرآن صرف عربی سے آ جاتا تو پھر صحابہ کرام حضور سے قرآن سمجھنے کے محتاج نہ ہوتے، اور پھر تابعین کئی سالوں تک صحابہ کرام سے قرآن سیکھنے کے لیے نہ جاتے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسائے سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے کہ وہ محفوظ رہے۔ نجیناہم بسحر، سحری کے وقت ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ نعمتا من عندنا، یہ ہماری نعمت ہے۔ کذالک نجزی من شکر، جو شکر کرے ہماری فرمانبرداری کرے ہم اسے ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، بے شک اللہ نے انہیں جو بھیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو، تو ان کا جو مشن تھا وہ تھا ڈر سنانا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، بے شک حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، بطشتنا، ہماری گرفت سے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا، اور وہ ان نصیحتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا۔ فرشتے مہمان بن کر آئے تو وہ ان فرشتوں پر ظلم کرنے کے لیے آ گئے، اور وہ انہیں بے ریش لڑکے سمجھ رہے تھے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دی۔ یہ سارے کافر جو لوط علیہ السلام کے گھر میں حملہ کرنے کے لیے داخل ہوئے سارے اندھے ہو گئے۔ فذوقوا، فرمایا چکھو، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرے ڈر کے فرمان۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، تو صبح سویرے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ عذاب مستقر، ایسا عذاب آیا جو ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔